کہ میں گیا جناب سیدہ کو سلام کرنے، تو بی بی پردے کے پیچھے بیٹھی تھی اور بی بی کے ہاتھ میں ایک تختی تھی اور اس میں سے ہرے رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ اس کی روشنی باہر تک آئی کہ میرے جسم پہ روشنی روشنی ہو گئی۔ میں نے کہا بی بی یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کہا یہ اللہ نے جبریل کے ہاتھ مجھے لوح بھجوائی ہے، بعد وفات رسول میں اسی کو پڑھا کرتی ہوں، اس میں قیامت تک کے حالات لکھے ہیں جو ہوں گے، وہ میں دیکھتی رہتی ہوں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا، اس فلاں صدی میں کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا زہرا تاکہ تمہارا دل بہلے اور بابا کی یاد سے تھوڑا سا ذہن بٹے، اسے پڑھا کرو۔ تو کہا اس وقت آپ کیا پڑھ رہی ہیں لو میں؟ کہا اس وقت میں اپنے بیٹوں کے نام پڑھ رہی ہوں کہ میرے کتنے بیٹے امام ہوں گے۔ تو جابر نے کہا بی بی وہ نام ہمیں بھی سنائیے۔ کہا سنو، میرے شوہر کے بعد میرا بیٹا دوسرا امام ہوگا حسن، اس کا لقب مجتبیٰ ہے۔ پھر میرا دوسرا بیٹا امام ہوگا حسین، اس کا لقب سید الشہداء ہے۔ پھر میرا پوتا امام ہوگا، اس کا نام ہے علی بن الحسین، اس کا لقب ہے زین العابدین و سید الساجدین۔ اس کے بعد میرا پوتا محمد باقر امام ہوگا، اس کے بعد جعفر صادق امام ہوگا، پھر میرا بیٹا موسی کاظم امام ہوگا، پھر علی رضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری، اور حجت پر میرا ولی عصر امامت کو تمام کرے گا۔ جابر نے جلدی جلدی سارے نام لکھ لیے، بی بی نے نام بتایا، جابر نے لکھ لی۔ جابر سے ہی یہ روایت ہے کہ بعد نبی 12 امام ہوں گے، یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے 12 کی، کہ 12 امام ہوں گے، 12 امام ہوں گے۔ رسول اللہ کہہ گئے تھے، نام بھی رسول اللہ نے بتا دیے تھے اور جابر کو ہی بتائے تھے، اور پھر بی بی نے بھی نام بتایا۔ اس طرح یہ حدیثیں آگے بڑھتی ہوئی ہم تک پہنچی، اور سنی شیعہ سب اس کو مانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ لوح میں نام لکھا ہے، 7ویں کا نام موسیٰ ہوگا۔ تو اب جعفر صادق نے بیٹے کا نام موسیٰ نہیں رکھا، آسمان سے اترا ہے، تو اب سوال باپ سے نہیں ہوگا کہ بیٹے کا نام موسیٰ کیوں رکھا، اب اللہ سے پوچھا جائے گا تو نے ہمارے ائمہ میں 7ویں کا نام اپنے نبی موسیٰ کا نام کیوں دیا ہے؟ کیا تیرے پاس نام کم تھے؟ جب تو نام رکھتا ہے محمد علی حسن اور حسین، اچھے اچھے نام نئے نئے ہیں، تو یہ پرانا اتنا پرانا نام تو نے کیوں میرے 7ویں امام کا نام رکھا؟ تو وہ کہے گا اے میرے کم عقل بندو، ہم نبی یا امام جب مقرر کرتے ہیں تو اس ماحول میں جو باطل کا کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو باطل کرنے کے لیے جس شہ کی ضرورت ہوتی ہے ویسا نام دیا جاتا ہے۔ چونکہ موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا زور تھا اس لیے موسیٰ کی ضرورت تھی، اب ہارون رشید کے دور میں پورا عالم اسلام جادو دکھا رہا ہے، تو اب پھر امامت کی تاریخ میں موسیٰ کی ضرورت۔ اور جادو بھی ایسا جادو کہ فرعون نے سارے جادوگر جمع کیے ہوئے تھے، جادوگر جمع تھے۔ ہارون رشید بھی فرعون بن گیا۔ ہر ایک کو بڑے بننے کی ہوتی ہے، جیسے اسرار کو بڑے بننے کا شوق ہے، تو ہارون کو بھی فرعون سے بڑا بننے کا شوق ہوگا۔ اس نے کہا بھئی انڈیا کے بھی جادوگر بلائے جائیں، اس لیے کہ اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ جادو میں مصر تھا یا ہندوستان، دونوں کا مقابلہ تھا جادو میں، اور دونوں کا شجرہ جو ہے جادو کا وہ ایک ہی جگہ سے۔ وہ کون؟ حضرت ابراہیم کو ستاروں کی چال معلوم تھی، آفتاب کدھر جا رہا ہے، چاند کدھر جا رہا ہے، یہ ستارہ کدھر جا رہا ہے، حضرت ابراہیم ایسے بتاتے رہتے تھے، لیکن یہ خدا نہیں ہے، اس لیے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ سب ہم جانتے ہیں یہ ستاروں کی چالیں کیا ہے، لیکن یہ خدا نہیں، یہ آفتاب خدا نہیں، یہ مہتاب خدا نہیں، یہ زہرہ ستارہ خدا نہیں، رب ہمارا ہے، لا الہ الا اللہ۔ سب بھاگ جاتے تھے، دلچسپی کے لیے جمع ہو جاتے تھے، وہ ستاروں کا حال بتا رہے ہیں، مجمع آ گیا، پتہ چلا ستاروں کے حال پہ مجمع آ جاتا ہے۔
مگر جب ستاروں کی چالیں کھلتی ہیں تو بھاگ جاتا ہے. چالیں کھولی تو بھاگ گئے. ابراہیم نے جیسے ہی چالیں کھولی بھاگ گئے. یہ رب نہیں, یہ رب نہیں. اس میں ایک بڑا گھاگ تھا, اور ہر نبی کے پیچھے ایک گھاگ ہوتا ہے. گھاگ جو ہوتا ہے, اب گھاگ کے معنی میں کیا بتاؤں, بولتے ہیں آپ کو معنی معلوم ہوں گے, بعد میں وہی گرو بن جاتا ہے. اب گرو کے معنی کیا بتاؤں, اس کو آپ یوں کہتے ہیں یار بس خلیفہ گیری نہیں کرو, تو وہ ایک گرو ہوتا ہے. اور جب نبی ہوتا ہے تو وہ گھاگ پیچھے پیچھے رہتا ہے. وہ پیچھے پیچھے اس لیے رہتا ہے کہ رازوں کو جمع کرتا رہے. چاہے نبی منع کرے گھر سے نہ نکلنا, مگر پیچھے 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 پیچھے. تو اسی طرح موسیٰ کے پیچھے پیچھے سامری, جدھر موسیٰ جانے پتہ چلا اب کیا کرے, اب کیا کرے, اب کرے. اسی نے جادو پلٹا اور بچھڑے میں پھونکا اور وہ بولا, سامری بن گیا جادوگر. ایسے ہی حضرت ابراہیم کے پیچھے بھی ایک لگا ہوا تھا. جدھر ابراہیم جا رہا ہے, جدھر جا رہا, دیکھ رہا ہے کہ ایک چیز کو سمجھے, سب میٹر جمع کر رہا, جمع کر رہا, جمع کر رہا. پیچھے لگا رہتا ہے, میٹر جمع کرتا ہے, اور جب چھوڑتا ہے نبی کو تو وہی میٹر نکال نکال کے زہر اگلتا ہے. تو لگا ہوا تھا پیچھے, پیچھے لگا ہوا تھا. اس کا نام تھا ہری. ہری. موسیٰ کے پیچھے جو لگا تھا اس کا کیا نام تھا, سامری. ابراہیم کے پیچھے جو لگا تھا اس کا کیا نام تھا, ہری. حضرت ابراہیم کے بعد بھاگ گیا مصر, وہاں جا کے سب کو جادو سکھایا. نبی کے علم کو جادو میں کنورٹ کیا, ستاروں کے علم سے ستارہ شناسی لے کے وہاں سے نکلا اور ہندوستان آیا. وہاں آ کے جادو سکھا کے برہمنوں کو مر گیا. برہمنوں نے گاڑ لیا, جہاں گاڑا اس کی قبر بنائی, اس کا نام ہوا ہریدوار. بھائی ہری مرا تو ہردوار. اب ہردوار کا میلہ ہر سال ہوتا ہے, سارے جادوگر جمع ہوتے ہیں اس میں. تو جادو مصر میں, جادو ہندوستان میں, ایسے جادو. اب عرب میں اتنا جادو نہیں تھا, اس لیے کہ رسول اللہ نے سب کو فنا کر دیا تھا. اب ہارون کے دور میں آتے آتے ڈھونڈے گئے جادوگر, انڈیا سے بلاؤ, ادھر سے بلاؤ. ان کا بھائی کلکتے سے بلاؤ. ان کا بھائی وہاں کے جادوگر تو تاش کے پتے پھیرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں اور اس میں جادو دکھاتے ہیں. ان کو بلا لو. ان کا دیکھیے جناب وہ تاش کے پتے ہیں, اس میں جادو کرتے ہیں. اب وہ جناب بڑے اہتمام سے لایا گیا ہندوستان کے جادوگر کو. ہارون رشید نے کہا تاش کھیلنا ہمیں بھی سکھاؤ, اسی لیے حرام ہے کہ جادو ہے. شطرنج حرام, تاش حرام. اب یہ حرام کی کیا تعریف, حرام تو حرام ہے. اب کرنے کو بھائی ٹھیک ہے, بچوں سے دور رکھیے, بچوں سے تو زیادہ اچھا. اس چیز سے بچوں میں مکاری آ جاتی, کھیلنے کو کھیلے, عیاری آ جاتی, ماں باپ کا احترام ختم ہو جاتا ہے, بزرگوں کا احترام. یہ ہیں حدیثیں. وہ تاش سکھانے لگا ہارون کو. انہوں نے کہا بھائی دیکھو, ہارون نے کہا جادو دکھاؤ. کہا جادو دکھائیں گے. کہا کوئی ایسا جادو اسی میں سے نکالو کہ پتے اڑتے ہیں ہوا میں. اس نے یوں کیا, اچھا لمبا, سارے پتے ایک دوسرے سے جڑے, پتہ ہوا میں اڑے. کہتے تو پھر تم روٹی بھی اڑا سکتے ہو. کہاں, یہ تو اسی سے تو شاخ جا رہی جادو کی. کہا اچھا ہم دیکھو ایک دعوت کریں گے, دسترخوان پہ روٹیاں رکھی جائیں گی, چپاتی روٹیاں پکنے لگی تھیں, خمیری نہیں, پتلی پتلی چپاتیاں. بٹھا دیا سب کو. کہا بلاؤ, شیوں کو بلا کے بٹھاؤ. ہارون نے کہا شیوں کو بٹھاؤ. جادوگر سے کہا تیاری ہے, کہاں. کہا جاؤ قید خانے سے موسیٰ کاظم کو لے آؤ. قیدی کو لایا گیا, دسترخوان پہ بیٹھ گیا. اب کھانا شروع ہو, کھانا شروع ہو. امام نے اشارے سے, جو غلام شیعہ تھا اسے اشارہ کیا, روٹی چھونا نہیں, منع کے ہاتھ نہ بڑھانا. بس جو ہمارے ائمہ کا بھوکا کوئی اگر روٹی کا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے.
کتنا ہی بڑا شیعہ کیوں نہ ہو، اگر روٹی کا بھوکا ہے، پیسے کا بھوکا ہے تو غلطیاں کرے گا، پھر کہا نہیں مانے گا رہنما کا۔ امام اشارے سے کہہ رہے ہیں بھائی برداشت کر لو، روٹی نہ اٹھانا، مگر اس نے ہاتھ بڑھا ہی دیا۔ جیسے ہی روٹی پہ ہاتھ بڑھایا، جادوگر نے اشارہ کیا، روٹی ہوا میں اڑ گئی، اس نے گھبرا کے ہاتھ کھینچ دیا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ غلام غلطی کرے، لیکن امام کو یہ نہیں منظور کہ میرے غلام کا مذاق اڑے۔ ارے جملے کی قدر نہیں کی ہے۔ ہر امام دیکھتا ہے کہ شیعہ اگر ہماری ہدایت پہ نہیں چل رہے تو نہ چلے، لیکن ہم مذاق قوم کا نہیں اڑنے دیتے۔ یہ ہے امام زمانہ۔ قوم کا مذاق نہیں اڑ سکتا کہ اسرار مذاق اڑا کے چلا جائے شیعوں کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام موجود ہیں، جواب ملتا ہے۔ امام جلال میں آئے، میرے شیعہ کا مذاق اڑا ہے، ہاتھ سے روٹی اٹھائی جا رہی۔ ہارون جہاں تخت پہ بیٹھا تھا، پیچھے جو قالین ایرانی قالین لگا تھا، اس پہ بہت بڑا ایک شیر بنا ہوا تھا، زرد رنگ کا شیر۔ جیسے ہی دیکھا کہ غلام میرا کانپنے لگا اور چہرہ اس کا اتر گیا، اور ہارون ٹھٹھے لگا رہا ہے اور جادوگر مذاق اڑا رہا ہے دین کا، کہ ایک بار موسی کاظم کی نگاہیں قالین پہ پڑی اور ایک بار شیر سے آنکھیں ملا کر کہا، اے مخلوق خدا، اس جادوگر کو لے جا۔ بس یہ کہنا تھا کہ قالین میں جنبش ہوئی، شیر نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دہاڑتا ہوا قالین سے باہر آیا، قالین سادہ ہو گیا، شیر باہر آ گیا، لوگوں کو پھلانتا ہوا، ارے تو جادوگر کو پہچانتا ہے؟ سن رہے ہو؟ سب کو ہٹاتا ہوا جادوگر کو پنجہ مارا، سینے پر گھٹنا رکھا، دہانہ کھولا اور پورا نگل گیا۔ کہاں سمجھ رہے ہو؟ شیر نگلتا نہیں ہے، ٹکڑے کرتا ہے، اژدہا نگلتا ہے، لیکن شیر نے عادت بدل لی، چونکہ کہا تھا نگل جا۔ مجلس سنو، نگل جا تو نگلا۔ ارے جیو سلامت رہو تم، عمریں دراز ہو تمہاری۔ کہا تھا نگل جا تو نگل گیا، ادھر نگلا، ادھر امام نے اشارہ کیا واپس جا۔ پھر تصویر بنا، ہارون تو بے ہوش ہو گیا، درباری تو بے ہوش ہو گئے۔ اب پتہ چلا دنیا بے ہوش ہو جائے، بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ کون ہے؟